اور یروشلم سے گھوڑے کاٹ ڈالے گا اور جنگی کمان توڑ ڈالی جائے گی اور وہ قوموں کو صلح کا مژدہ دے گا اور اس کی سلطنت سمندر سے سمندر تک اور دریائے فرات سے انتہائی زمین تک ہوگی۔ خداوند کے کلام کا پڑھنا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث ہو، آمین۔ آئے میرے عزیزوں، اپنی آنکھوں کو بند کریں، اپنے سر خداوند کے حضور میں جھکائیں، خداوند سے دعا کریں۔ ابتدائی دعا کے لیے میری درخواست ہے ایلڈر کبیر صاحب سے، برائے مہربانی وہ دعا میں ہم سبوں کی رہنمائی کریں۔ ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں گے، اپنے سر خداوند کے حضور میں جھکائیں گے اور خداوند سے دعا کریں گے، اور میری درخواست ہے ایلڈر کبیر صاحب سے، برائے مہربانی وہ دعا کرنے میں ہم سب کی رہنمائی کریں گے۔ آئے ہم اپنے سروں کو خداوند کے حضور میں جھکائیں اور دعا کریں۔ سب زندگیاں اپنی آنکھوں کو بند کریں۔ قدوس 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 رب زندہ خدا، قادری متری خدا، اس وقت آپ کی بارگاہ اقدس میں جھکے ہوئے آپ کے سامنے اپنی درخواست سے مناجاتیں لے کر آئے ہیں۔ مہربان خدا، جیسا کہ آپ شاہانہ طور پر یروشلم میں داخل ہوئے، لوگوں نے درختوں کی ڈالیاں کاٹ کر راستہ میں بچائی، اپنے کپڑے بچائے اور آپ کا استقبال کیا، اسی طرح خدا جب ہم سب لوگ مل کر اس جلوس میں شریک تھے تو خدا نے اپنے ہماری بڑی مدد اور رہنمائی فرمائی، اور مہربان خدا راستہ میں ہمارے ساتھ ساتھ رہے اور اپنے گھر میں آنے کی توفیق دی کہ آپ کے گھر میں پہنچ کر آپ کا شکریہ ادا کر سکیں۔ اے مہربان خدا، ہم ان لوگوں سے بہتر نہیں جن کو آپ نے اپنے پاس بلا لیا۔ آپ کی بدرانہ شفقت کا اظہار ہے کہ اس وقت آپ کے قدموں میں جھکے ہوئے آپ سے اپنی درخواستیں مناجاتیں خداوند آپ کے سامنے رکھے ہوئے آپ سے التماس کر رہے ہیں۔ خدا تمام زندگیوں کو، بہنوں کو، بھائیوں کو، بزرگوں کو خداوند آپ کے زخمی جلالی قدرت والے ہاتھ میں دیتے ہیں، جنہوں نے خدا بڑے جوش کے ساتھ، بڑی لگن کے ساتھ خدا آپ کے گھر میں آنا گوارا کیا۔ اور مہربان خدا، بہت سی زندگیاں بیماری کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے آپ کے گھر میں نہیں آ سکی۔ اے مہربان خدا، انہیں تیار کرنا، بیماریاں ان کی جاتی رہیں، دکھ ان کے جاتے رہیں، مصیبتیں ان کی جاتی رہیں، تاکہ وہ بھی خداوند آپ کے گھر میں آئیں، تاکہ آپ کا گھر آپ کے لوگوں سے بھر جائے۔ اپنا جلالی ہاتھ بڑھائی رکھنا۔ اے مہربان خدا، آپ زندہ خدا ہیں، قادری متری خدا ہیں، عظیم خدا ہیں۔ آپ نے کبھی ہمیں تنہا نہیں چھوڑا، بلکہ جب بھی ہم نے پکارا آپ ہماری مدد کے لیے موجود ہوئے۔ ایک ایک زندگی پر آپ کے پاک روح کی معموری مانگ لیتے ہیں، ایک ایک زندگی آپ کے پاک روح سے لبریز ہو کر تیری گواہی کا سبب ٹھہرے، تیری نام کو عزت اور جلال دینے والی زندگی ٹھہرے۔ مہربان خدا، آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اس بات کے لیے کہ خدا اپنی زندگی دی، صحت دی، تندرستی دی، بحالی دی، اور ان دی ہوئی سانسوں کے لیے بھی آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ خاص دعا کرتے ہیں آپ کے بندہ کے لیے، تیرا بندہ جو آج کا زندہ کلام ہم تک پہنچائے، باعث سے برکت ٹھہرے۔ آپ کے بندہ کو، آپ کے بندہ کے گھرانہ کو آپ کے محافظ، آپ کے قوی قادر ہاتھ میں دے دیتے ہیں۔ یا مہربان خدا، کوہائر کو آپ کے زخمی جلالی ہاتھ میں دیتے ہیں۔ جب خداوند آپ کی ہم دوستائش کی جاتی ہے، آپ کی پرستش کی جاتی ہے، کوہائر خدا تیرے لوگوں کی رہنمائی کرتی ہے، تو کوہائر کو ابھی سے خداوند تیری زخمی جلالی قدرت والے ہاتھ میں دے دیتے ہیں۔ خداوند کوہائر کو اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کرنا، کیونکہ آپ ایسے پرستار ڈھونڈتے ہیں جو روح اور سچائی سے آپ کی عبادت کریں، آپ کی پرستش کریں۔ ان تمام پرستار زندگیوں کو جو آپ کے گھر میں موجود ہیں، خدا آپ کے زخمی جلالی قدرت والے ہاتھ میں دیتے ہیں۔ تمام کلیسیا کے خاندانوں کو، گھرانوں کو خدا آپ کی محافظت، آپ کی پناہ میں دیتے ہیں۔
खुदा तेरे लोग कभी किसी इंसान के मोहताज ना हो, इनके रुपए पैसे पर, खाने पीने वाली अशिया पर बरकत चाहते हैं। हमारी इल्तिजाएं, हमारी दुरुख्वास्तें, हमारी मनाजातें आपके हुजूर में वाखूर की मानद हो और हमारा हाथ उठाना शाम की कुर्बानी की मानद हो। ये दुआ हम आपके प्यारे बेटे अपने खुदा यसुल मसीह के अजीम बुजुर्ग जलाली नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। आमीन। बहुत शुक्रिया अली साहब। मेरे अजीजों, हम खुदावंद की सिताइश करने के लिए खुदावंद के घर में मौजूद हैं और मैं ये पूछना चाहता हूं कि कौन कौन है जो आज खुदावंद के घर में वाकई खुदा की प्रस्तिश करने के लिए आए। अपना हाथ दिखाएंगे मुझे। तो आज जब प्रस्तिश की जाती है तो जितनों ने अपने हाथ दिखाए हैं, मुझ समेत हम जितनों ने अपने हाथ खुदावंद के घर में बुलंद किए हैं, मेरी ये दुर्खास्त है कि बराए मेहरबानी हम सब मिलकर खुदावंद के नाम को जलाल देंगे। खुदावंद की सिताइश में हम ज़बूर गाएंगे, ज़बूर 136। ये ज़बूर हम सबों को आता है। मिलकर खुदावंद की सिताइश में ज़बूर 136 गाएंगे और खुदावंद के नाम को जलाल देंगे। शुक्र यहोवा दाही करो, करो शुक्र यहोवा दा। शुक्र यहोवा दाही करो, बड़े बड़े कम जो करदा शुक्र करो तुसियों से बड़े बड़े कम जो करदा शुक्र करो तुसियों से शुक्र यहोवा दाही करो, करो शुक्र यहोवा दा। जिस पानी ते धरती रखी शुक्र करो तुसियों से दा। जिस पानी ते धरती रखी शुक्र करो तुसियों से
यहोवा दाही करो करो शुक्रिया यहोवा दा दिन दा पहरा सूरज करदा रात्रि करदा चंद अदा दिन दा पहरा सूरज करदा रात्रि करदा चंद अदा शुक्रिया वाही करो करो शुक्रिया वादा जिस पहलौठे मिस्र दे मारे शुक्र अपना हाथ गजबदा जिस पहलौठे मिस्र दे मारे शुक्र अपना हाथ गजबदा कहे मिस्रों शुक्रिया वादाही करो करो शुक्रिया होवा किस कुल सम दो हिस्से करके ले इस्राएल पार लगा किस कुल सम दो हिस्से करके ले इस्राएल पार लगा फौज सने फिरौन नु रोड़े रहमत होदी है सदा फौज सने फिरौन नु रोड़े रहमत होदी है सदा शुक्रिया वादाई करो शुक्रिया वादा करो शुक्रिया वादा करो शुक्रिया वादा। नारा लगाएंगे खुदावंद के जलाल के लिए। बोलो खुदावंद यीशु मसीह के नाम की जय। बोलो खुदावंद यीशु मसीह के नाम की जय। खुदावंद की सिताइश में एक और ज़बूर गाएंगे जो हम जुलूस में भी गाते हुए आ रहे थे, लेकिन ये ज़बूर जब हम गाएंगे तो ये बैठ कर नहीं गाएंगे, खड़े होकर गाएंगे। और निकास है जब आप खड़े होते हैं तो अपनी दाहिनी दुरुस्त करें और अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए अपने गलों को खुदावंद की जलाल के लिए खोलें और हम ज़बूर 24 गाएंगे। और ये ज़बूर हम सबों का आता है और उस बादशाह के लिए जो बादशाहों का बादशाह है, उसके जलाल के लिए, उसके नाम को और अपनी जिंदगी से बढ़ाने के लिए हम इस ज़बूर को गाएंगे। रब खुदावंद बादशाह है, वो जलाल का बादशाह है। वो जलाल का क्या है? तो अगर बादशाह है, बादशाहों का बादशाह है, खुदावंदों का खुदावंद है, तो कलाम में लिखा है कि उसकी इबादत, उसकी परस्तिश उसके लायक करनी चाहिए। तो उसके लायक उसकी इबादत और उसकी परस्तिश कैसे होगी? जब हम अपने हाथों को उसके जलाल के लिए इस्तेमाल करेंगे और हमारी आवाज़ें उसके जलाल के लिए इस्तेमाल होंगी। खुदावंद की सिताइश में ज़बूर 24 गाएंगे। आप खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है।
रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सबदारो, ऊंचे हो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सबदारो। जान जलाल दा बादशाह आवे, सिर कदे ऊंचे करो, खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। हे जलाल दा बादशाह कौन है, कौन बादशाह कमाल दा। हे जलाल दा बादशाह कौन है, कौन बादशाह कमाल दा। रब जो जंग विच है जोरावर, ओ बादशाह जलाल दा। खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सबदारो, ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सबदारो। जान जलाल दा बादशाह आवे, सिर कदे ऊंचे करो, खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह। जलाल दा बादशाह कौन है, कौन बादशाह कमाल दा। हे जलाल दा बादशाह कौन है, कौन बादशाह कमाल दा। लश्कराना रब यहोवा, ओ बादशाह जलाल दा। खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। इस जगह पर ऐसे ही खड़े रहेंगे और जोरदार नारा खुदावंद यीशु मसीह के नाम पर गाएंगे। एल्डर कैसे साहब इस नारे को लगाने में 3 मरतबा नारे को लगाने में हमारी रहनुमाई करें। बोलो खुदावंद यीशु मसीह की, खुदावंद यीशु मसीह की, खुदावंद यीशु मसीह की। हम सब अपनी जगह पर इसी तरह खड़े रहेंगे और क्वायर से दरख्वास्त है कि वो अपनी जगह पर तशरीफ रखें। हम खुदावंद के हुजूर में दुआ करेंगे और खुदावंद से मिन्नत करेंगे कि खुदावंद आज के इस दिन में हमारे साथ हो, खुदावंद हमें बरकत दे। और अगर आप दुख तकलीफ या परेशानी में मुब्तला हैं तो याद रखें जिस बादशाह पर हम ईमान रखते हैं, हमारा यीशु जो बादशाहों का बादशाह है, जो खुदावंदों का खुदावंद है, वो हमारी दरख्वास्तों को, वो हमारी अर्ज़ों को जानता है। वो ये चाहता है कि हम उससे मांगे। कलाम में लिखा है कि मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। आए हम खामोशी और संजीदगी में चंद लम्हात अपने अपने लिए अपने दिलों में खुदावंद से दुआ करें। खामोशी संजीदगी में हम खुदावंद से दुआ करेंगे। याद रखें हमारा खुदा उन दुआओं को भी सुनता है जिसमें फक्त होंठ हिलते हैं। खुदावंद उन दुआओं को भी सुनता है जो हमारे दिल में होती हैं। जब हम कलीसिया के साथ, कलीसिया में मौजूद रहकर दुआ करते हैं तो खामोशी और संजीदगी के साथ अपने दिल में खुदावंद से दुआ करेंगे। जब आप अलैदगी में हों, जब आप अकेले में हों तो अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं, लेकिन हम कलीसिया में मौजूद रहकर अपने लिए, अपने दिलों में खुदावंद से अपने लिए दुआ करेंगे।
اے مہربان باپ، ہم شکر گزار ہیں کہ اے باپ تو ہماری دعاؤں کو سنتا اور ان کا جواب دیتا ہے، اور ہمیں یسوع مسیح کے وسیلہ سے یہ حق حاصل ہے کہ ہم تجھے ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکار سکتے ہیں۔ تو اے باپ منت کرتے ہیں کہ جب تیرے لوگ تجھ سے دعا مانگ رہے ہیں، اے خداوند تو ان کی درخواستوں سے، تو ان کی عرضوں سے واقف ہے، تو اے باپ اپنے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ان سب دعاؤں کو اپنے حضور میں قبول فرمانا، خداوند یسوع مسیح کا نام لے کر مانگتے ہیں، آمین۔ اپنی جگہ پر تشریف رکھیں، سنجیدگی اور خاموشی کے ساتھ اپنی آنکھوں کو خداوند کے حضور میں بند رکھیں گے۔ اس وقت 2 دعائیں جماعت میں سے کی جائیں گی۔ پہلی دعا بھائیوں کی جانب سے ہوگی، اور اس دعا کے لیے میری التماس ہے بھائی عاشر مقبول سے کہ برائے مہربانی وہ سامنے آئیں، دعا کو کرنے میں وہ ہماری رہنمائی کریں گے، اور اس دعا میں ہم آج کے دن کے لیے خداوند کی شکر گزاری کریں گے۔ جو دن خداوند نے ہمیں بخشا، تو خداوند سے التماس کریں گے کہ خداوند اس دن کو ہمارے لیے بابرکت ٹھہرائے۔ وہ زندگیاں جو پوری دنیا میں، ملک پاکستان میں اور ہمارے قریب دوسرے علاقوں میں رہ کر کھجوری اتوار کے جلوس کو نکال رہے اور اس عبادت کو کر رہے ہیں، ان کے لیے دعا کریں گے کہ خداوند انہیں اپنے حضور میں قبول فرمائے اور انہیں بہت زیادہ برکت دے۔ ایسا ہم آنکھیں بند کریں گے اور خداوند کے حضور میں اپنے دلوں میں دعا کریں گے۔ اے پیار سے بھرے خداوند، تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نہایت مہربان بھلا خدا ہے، تیرا پیار نرالا، تیری شفقت ابدی، تیری وفاداری پشت پشت چلتی ہے۔ اے پیار سے بھرے خداوند، ہمیں بھی سکھا کہ ہم تیرے ساتھ وفاداری کے ساتھ چلیں، وقت کی قدر کریں اور تیرے گرجا گھر میں پے خداوند ٹائم اور وقت کے ساتھ پے خداوند تیرے پاس آئیں، کیونکہ تو پے خداوند دینے والا خدا ہے۔ تو اپنے بیٹے کے وسیلے سے پے خداوند ہمیں زندگی بخشتا ہے۔ اے زندہ جلالی خداوند، جو تیرے بیٹے پہ ایمان لاتے ہیں پے خداوند، تو ان کی تمام بیماری کو دور کرتا ہے، ان کی تمام پریشانیوں کو دور کرتا ہے اور پے خداوند ان کی روزی روٹی میں برکت دیتا ہے۔ اے پیار سے بڑے خداوند، تو نہایت مہربان خدا ہے، تو اپنے بندوں کو پے خداوند معاف کر دیتا ہے، ان کی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، کیونکہ گناہوں کے معاف کرنے سے پے خداوند تو نے اپنے بیٹے کی قربانی دی، جو کہ بے گناہ ہوتے ہوئے بھی صلیب پر چڑھ گیا اور پے خداوند ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا کیا۔ اس بات کے لیے پے خداوند تیرے شکر گزار ہیں۔ آج جہاں آج پالم سنڈے یعنی کھجوری اتوار منایا جا رہا ہے، پے خداوند تیرے آگے درخواست رکھتے ہیں پے خداوند کہ با حفاظت و اطمینان کے ساتھ اس دن کو مسیحی لوگ پے خداوند منا سکیں۔ پے خداوند جو تیری خداوند بادشاہی کا دن ہے اور پے خداوند اس کو ہم اچھے طریقے سے سیلیبریٹ کر سکیں۔ اے پیار سے بڑے خداوند، تو نہایت مہربان خدا ہے، تو اپنے بچوں کی دعاؤں کو سنتا اور قبول کرتا ہے۔ اس بات کے لیے پے خداوند تیرا شکر ادا کرتے ہیں، اور خادم کے لیے پے خداوند، تیرے خادم کے لیے پے خداوند جو دن رات پے خداوند محنت کرتے ہیں اپنی کلیسیا کے لیے، اس بات کے لیے بھی تیرا شکر گزار ہے کہ پے خداوند ہمیں ایک اچھا خادم ملا جو پے خداوند اپنی کلیسیا کے لیے بہت سارا سوچتے ہیں، ان کے لیے اسلائی سینٹر کھولا پے خداوند، اس بات کے لیے بھی پے خداوند شکر گزار ہیں کہ اپنے بندہ کو آپ نے بڑی برکت دے رکھی ہے۔ اے زندہ جلال خداوند، ابھی جو کلیسیا پے خداوند موجود ہے، ہر ایک کے ساتھ ہونا، ان کو بڑی برکت دینا، اور پے خداوند ملک پاکستان میں پے خداوند امن اور سلامتی ہو۔ یہ سب کچھ مانگتے اور پا لیتے ہیں تیرے پیارے بیٹے اپنے یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ آمین۔ بہت شکریہ یاشر، خداوند آپ کو برکت دے۔ میرے عزیزو، ابھی وقت ہے کہ ہم چند اہم اعلانات کو سنیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ دن، آج کا دن کھجوری اتوار کا دن ہے، پام سنڈے کا دن ہے، اور آج کے دن میں جب ہم خداوند کے حضور میں موجود ہیں تو ہم جلوس کی صورت میں خداوند کے گھر میں آئے اور ہم نے خداوند کی عبادت اور پرستش کی، اور اس وقت بھی ہم خداوند کے دن میں ہیں، لیکن آئندہ ہفتے کے لیے جو پروگرامز ہیں ان کے لیے میں ابھی سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سوموار، منگل اور بدھ شام، ہر شام 3 دنوں میں شام 4 بجے سے لے کر 5 بجے تک چرچ میں عبادت ہوگی، اور عبادت سے زیادہ بائبل کلاس ہوگی جس میں وہ افراد، وہ بھائی، وہ بہن جو بپتسمہ لینا چاہتے ہیں، بپتسمہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ بائبل کلاس ہوگی۔ اگر آپ بپتسمہ لینا چاہتے ہیں تو ضرور عبادت کے بعد
آپ مجھ سے یا ایلڈر سامان سے رابطہ کر سکتے ہیں. اگر کسی وجہ سے آپ شام 4 بجے اندر کا قیام میں نہیں آ سکتے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں آپ کے گھر میں آ کر بھی آپ کی مدد کر سکتا ہوں. فون پر بھی آپ سے بات ہو سکتی ہے. کیونکہ اگر آپ بپتسمہ لینا چاہتے ہیں اس سے پہلے بپتسمہ کے لیے سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور آئندہ دنوں میں جب میں آپ کے گھر میں آؤں گا تو میں ضرور اس بات میں پوچھوں گا کہ وہ افراد جب جنہوں نے ابھی تک بپتسمہ حاصل نہیں کیا، ٹھیک ہے، ان کو اس کے بارے میں سکھایا بھی جائے گا. اور بدھ کے بعد جمعرات کا دن ہوگا اور جمعرات کی شام 5 بجے. کتنے بجے جمعرات کی شام؟ 5 بجے چرچ کے اسی احاطہ میں کمپاؤنڈ میں بپتسمہ جات دیے جائیں گے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حوض ہمارے پاس موجود ہے اور ہم اس حوض میں وہ زندگیاں جو بپتسمہ حاصل کرنا چاہتی ہیں ان کے لیے بپتسمہ دینے کا انتظام کریں گے. لیکن بپتسمہ حاصل کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ آپ بپتسمہ کے بارے میں سیکھیں. اگر کوئی بھی شخص یہ کہتا ہے کہ میں نے بپتسمہ لینا ہے اور اس نے سیکھا نہیں تو اس سے پیشگی اس وقت کے لیے میں معذرت خواہ ہوں گا. آپ سیکھیں اور سیکھنے کے بعد بپتسمہ کو حاصل کریں. جمعرات کی شام 6 بجے سے لے کر 7 بجے تک سالانہ جو پاک شراکت کی عبادت ہوتی ہے جسے ہم پاک عشاء بھی کہتے ہیں وہ ہوگی. اور وہ زندگیاں جنہوں نے بپتسمہ حاصل کیا ہوگا، اس سے پہلے بھی جنہوں نے بپتسمہ حاصل کیا ہے، مسیح یسوع کو اپنا نجات دہ قبول کرنے کے بعد ان سبوں کے لیے خدا کی میز لگائی جائے گی اور ہم سب مل کر اس میں شامل ہوں گے. مبارک جمعہ کی عبادت کا آغاز 11:30 پر ہوگا. کتنے بجے ہوگا جی؟ 11:30 پر جمعہ کے دن مبارک جمعہ کی جو عبادت ہے اس کا آغاز 11:30 بجے ہوگا. اس لیے ہوگا تاکہ آپ کم از کم 12 بجے تک چرچ پہ پہنچ جائیں اور جو صلیبی کلمات ہیں پورے 12 بجے پہلا صلیبی کلمہ جو ہے اس کو شروع کر دیا جائے گا. یہ سارے پروگرامز باہر چرچ کے دروازے کے باہر جو نوٹس بورڈ لگا ہے اس پر بھی لکھے گئے ہیں. جنہوں نے صلیبی کلمات پیش کرنے ہیں ان کے نام، جن کی تلاوت ہے ان کے نام، اور اسی طرح یہ سارے پروگرامز باہر نوٹس بورڈ پر بھی لگے ہیں. آپ جاتے ہوئے اس کو پڑھ سکتے ہیں. موبائل فون ہے تو آپ موبائل فون میں اس کی تصویر بھی بنا سکتے ہیں. اسی طرح ہفتے کی شام، مبارک جمعے کے بعد جو ہفتے کی شام ہوگی، شام 6 بجے سے لے کر کتنے بجے سے جی؟ 6 بجے سے لے کر 8 بجے تک چرچ کھلا ہوگا. اور چرچ کے اندر یوتھ کی بیٹیاں جو ہیں وہ ایک کوئز شو میں حصہ لیں گی جو مقدس متی کی انجیل اس کے 26، 27 اور 28 ابواب میں سے ہے. آپ سب بھی جو کلیسیا کا حصہ ہیں اس کوئز شو میں تقریباً ہمارے پاس 6 ٹیمیں ہیں. اور اگر آپ لوگ بھی ان ابواب کو پڑھ کر آئیں، کوئی سوال آپ سے بھی کیا جائے تو آپ بھی اس کا جواب دے کر اپنے لیے انعام حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ کوئز کا پروگرام ہفتے کی شام کتنے بجے ہوگا جی؟ ہفتے کی شام کتنے بجے؟ اس لیے ریپیٹ کیا جاتا تھا کہ آپ کے ذہن میں یہ بات رہے. اور 8 بجے یہ پروگرام رات 8 بجے ختم ہو جائے گا. کوشش ہوگی کہ 8 بجے سے پہلے ہو. آپ سے درخواست ہے کہ جمعے یا ہفتے کی دوپہر ہی آپ اتوار کی صبح جو جلوس ہوتا ہے، کون سا جلوس ہوتا ہے جی اتوار کی صبح؟ موم بتی والا جلوس. موم بتیاں ہم ہاتھ میں پکڑتے ہیں. تو آپ ہفتے کی رات کو بھاگے نہ پھریں. اس کے لیے درخواست ہے کہ آپ آئندہ دنوں میں آج کل اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے موم بتی کا انتظام ضرور کریں تاکہ آپ صبح کے اس جلوس میں جب شامل ہو تو آپ کے ہاتھ میں موم بتی بھی موجود ہو. اور یہ جلوس اتوار کی صبح 4 بجے ہوگا. کتنے بجے ہوگا شروع؟ آج بھی ہم نے تھوڑا سا انتظار کیا، 5-6 منٹ انتظار کیا، لیکن اتوار کی صبح 3:30 بجے چرچ میں اعلان ہونا شروع ہو جائے گا. اور پورے 4 بجے ہم ایلڈر کیسر صاحب بھائی جمیل ان کے گھر کی جو گلی ہے ان کے گھر کے سامنے، وہاں سے ہم جلوس کی صورت میں خدا ان کے گھر میں آ جائیں گے. آپ سے درخواست ہے کہ آپ ضرور اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ اپنے خاندان کے ہمراہ اس جلوس میں شامل ہوں. یہ جلوس 4 بجے شروع ہوگا اور اس کے بعد جو دوسری بڑی عبادت، متحدہ عبادت ہوتی ہے، وہ اگلے اتوار صبح 10 بجے شروع ہوگی. کتنے بجے شروع ہوگی؟ آپ 10 بجے آئیں گے تو ہم گیت گا کر آدھا گھنٹہ پرستش ہوگی اور آدھا گھنٹہ
ہم اس میں خدا کے کلام کو سنیں گے، اور میری کوشش ہوگی کہ 11 بجے آپ اپنے گھروں کو رخصت ہوں، تاکہ آپ عید کو دوسروں کے ساتھ مل کر، کھانے کھا کر، ملاقات کر کے، سیر کر کے منا سکیں۔ ہمارے لیے یہ بڑی خوشی کی بات ہے جو میں آپ کو آج بتانا چاہتا ہوں کہ خداوند نے ہمیں چرچ میں ایک نئی برکت دی ہے، اور ابھی میں بتاؤں گا آپ کو کہ وہ کیا برکت ہے۔ اس سے پہلے پوچھنا چاہوں گا کہ آج جب کوائر پرستش کر رہی تھی تو کس کس کو برکت ملی اس پرستش کے وسیلہ سے؟ اپنا ہاتھ دکھائیں گے۔ جنہوں نے تو حصہ لیا ان کو تو ضرور برکت ملی ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ ہم کوائر کے لیے بہت ساری تالیاں بجائیں۔ خداوند نے یہ فضل ہم پر کیا کہ سال 2015 میں ہم نے چرچ کے لیے ساؤنڈ سسٹم کو خریدا، اور اس وقت جو ساؤنڈ سسٹم خریدا گیا اس کی قیمت 18,500 2015 کی بات ہے، اور 2015 سے لے کر 2022 8 سال بنتے ہیں ہم نے چرچ کے لیے ساؤنڈ سسٹم کو استعمال کیا، اور اس میں بڑی دفعہ خرابیاں بھی ہیں، لیکن خداوند کا شکر ہے کہ میرے ساؤنڈ سسٹم بڑا اچھا چلا۔ اب ہمارے لیے یہ ضروری تھا کہ 8 سال اس ساؤنڈ سسٹم کو ہم نے چلایا ہے، اب ہم اس کو تبدیل کریں۔ جب ہم اس کو تبدیل کرنے کے لیے گئے تو خداوند کی طرف سے وہ چیز جس ہم نے 8 سال چلایا، 18,000 روپے خرید کر 10,000 روپے میں اتنے سال چل کر ہم نے اسے بیچا، اور ہم نے ایک نیا ساؤنڈ سسٹم چرچ کے لیے خریدا ہے جس کی قیمت 52,000 روپے ہے، اور یہ ساؤنڈ سسٹم آج چل رہا ہے۔ خوبصورت کا شکر ادا کرتا ہوں اس بات کے لیے کہ خداوند نے یہ خوبصورت ساؤنڈ سسٹم ہمیں بخشا ہے۔ اس کے کچھ پیسے ہم نے دے دیے ہیں، کچھ پیسے آئندہ دنوں میں ہم دیں گے، لیکن میں چاہوں گا کہ ہم زوردار تالیاں بجا کر خداوند کی شکر گزاری کریں اس نئے ساؤنڈ سسٹم کے لیے۔ خداوند کا شکر ہو جو ہمیں برکت دیتا ہے، اور ہم اپنے ہدیہ جات خداوند کے گھر کے لیے دیتے ہیں۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہدیہ جات آپ خداوند کے گھر میں دیتے ہیں ان کا باقاعدہ ریکارڈ ہمارے پاس ہوتا ہے۔ ایلڈر صاحب اس ہدیہ کو لکھتے ہیں، اس ہدیہ کو کہاں پر استعمال کیا جاتا ہے، وہ ہمارے پاس پچھلے تمام سالوں کا ریکارڈ 10 سال، پچھلے 2012 سے لے کر 2022 10 سالوں کا ریکارڈ ہمارے پاس مشن دفتر میں موجود ہے۔ میں اس بات کی شکر ادا کرتا ہوں کہ خداوند نے آپ کے دل کو کھولا اور آپ خداوند کے گھر کے کاموں میں حصہ لیتے ہیں۔ میری بھائیوں سے التماس ہے کہ آپ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، کیونکہ ہماری کچھ بہنیں جو ہیں وہ بعد میں آ رہی ہیں، کچھ بھائی جو بعد میں آ رہے ہیں ان کے لیے جگہ ہو۔ ایلڈر صاحبان سے درخواست ہے کہ گاہے بگائے آپ چیک کرتے رہیں کہ جو جگہ خالی ہے اس میں آپ بچوں کو بھیج دیں، بجائے کہ بڑوں کو آگے کیا جائے۔ جو بچے پیچھے بیٹھے ہیں ان بچوں کو آپ تھوڑا آگے بھیج دیں گے تو جگہ پیچھے جو ہے وہ بن جائے گی۔ بہنوں سے بھی درخواست ہے کہ اگر آپ کو محسوس ہو کہ آپ کے بیچ میں گیپ تھوڑا ہے تو آپ آگے آ سکتے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ ان تمام عبادات کو، تمام پروگرامز کو جو آئندہ ہفتہ میں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، تاکہ ان کے وسیلہ سے خداوند کے نام کو جلال ملے۔ اگر آپ اپنا شکر گزاری کا ہدیہ دینا چاہتے ہیں، دائی کی دینا چاہتے ہیں، پیچھے ایلڈر کبیر صاحب موجود ہیں، آپ ان تک اپنا ہدیہ پہنچا سکتے ہیں۔ اور اسی طرح وہ زندگیاں جو چرچ کے لیے ہدیہ دینا چاہتے ہیں، جو تھیلی میں ہدیہ لیتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ باہر ایک باکس رکھا گیا ہے جس میں آپ اپنا ہدیہ ڈال کر چرچ میں آتے ہیں، تو علیحدہ سے ہدیے کے لیے گیت یا زبور نہیں گایا جائے گا، آپ اپنا ہدیہ اس میں ڈالیں، عبادت کے آخر میں اس باکس کو یہاں پر لایا جائے گا اور برکت کی دعا کی جائے گی۔ میری درخواست ہے بھائی ظفر کے خاندان سے، ہماری بہن وہ خدا کے خادم کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتی ہیں۔ بھائی ظفر کے خاندان کی جانب سے بہن سے درخواست ان کی مسز سے، بھائی ظفر کی مسز سے کہ وہ سامنے تشریف لائیں۔
میری درخواست ہے کہ ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں, اپنے سر خداوند کے حضور میں جھکائیں گے, دعا کریں گے. اور اس دعا کے لیے میری درخواست ہے بہن نسیم لیاقت سے کہ وہ سامنے آئیں اور دعا کرنے میں رہنمائی کریں. اور ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں. بہن نسیم لیاقت موجود ہے یہاں پر؟ جی پلیز سامنے تشریف لائیں آج کی عبادت کے لیے, اور تمام حاضر زندگیوں کے لیے خداوند کی شکر گزاری کی دعا کرنے میں بہن ہماری رہنمائی کریں گی. سب لوگ آنکھیں بند کریں. مالک تو میں زندہ زمین پر رکھا, ہم تیرا دل سے شکر گزار ہے اس گھڑی موقع کے لیے جو تو نے ہماری زندگی بخشا. خدا باپ تیرے گھر میں آ سکے, خدا باپ حضر جماعت کے ساتھ ہو, ایک ایک کو برکتوں سے مالا مال کر. اگر کوئی جماعت میں بیمار ہے تو اس کو بھی شفا تندرستی دے, مدد پاس کر, اپنا دانا ہاتھ بڑھا. خدا باپ 1 سال کے بعد تیرا دن آیا, خدا باپ ہم حاضر ہیں تیرے گھر میں. خدا باپ اس بات کے لیے تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں کیونکہ تو ہمارا باپ ہے, تو ہمیں بچاتا اور چھڑاتا, ہمیں چھڑا دیتا ہے. تو جس کا خالق اور مالک ہے, بیر و بر کا خدا ہے, ہمارا بھی خدا ہے. رحم کر, فضل کر, اپنا دانا ہاتھ بڑھا. خدا باپ پاسٹر جی کے لیے دعا مانگتے ہیں. خدا باپ جو دور سے چل کر تیرے گھر میں آتا ہے, خدا باپ اپنے بندہ کے ساتھ ہونا, مدد پاس کرنا, اپنا دانا ہاتھ بڑھانا. خدا باپ سر سے لے کر پاؤں کے تلوے تک اپنے بندہ کی مدد اور پاس کرنا, پاک روح کا مسا دے کر تیار کرنا. خدا باپ آج کا جو پاک کلام پڑھے اور سنائے تیری مرضی کے مطابق ہو. خدا باپ بہت سی زندگیاں پھال لائیں. خدا باپ مدد کر, پاس کر, حاضر جماعت کے ساتھ ہو. پھر سے منت کرتی ہوں جو لوگ تیرے گھر میں نہیں آتے, خدا باپ ان کی بند بیڑیوں کو کھول تاکہ وہ بھی تیرے گھر میں آئے, تیری برکتوں سے شریک ہو سکے. خدا باپ تو ہمارا باپ ہے. یہ دعا تیرے پیارے بیٹے ہمارے خدام یسوع کے نام سے, آمین. آمین. 2 شکر گزاریاں ہیں جو خداوند کے گھر میں لائی گئی ہیں بھائی ظفر کے گھر سے. وہ دودھ کا ہدیہ لے کر آئے ہیں, ان کے لیے ہم خداوند کے شکر گزار ہیں. اور اسی طرح بہن مریم شمون جن کا آپریشن ہوا ہے اور وہ ابھی ٹھیک ہیں, ان کی لیے ہم خداوند کے حضور میں شکر گزار ہیں. میری درخواست ہے کہ بھائی شمون مقصود اور ان کے خاندان کو آپ اپنی دعا میں یاد رکھیں. گزشتہ شام جو گزشتہ دن میں خداوند کا فضل ان پر تھا, لیکن خداوند کی برکت جو ان کی زندگی میں تھی وہ اب ان کے پاس موجود نہیں رہی. لیکن ہم ان کے لیے دعا گوئیں کہ خداوند ہماری بہن کو, اپنی بیٹی کو زندگی سے تندرستی اور سلامتی بخشے. بھائی شمون کے لیے اور ان کے خاندان کے لیے, بھائی مقصود اور ان کے پورے گھرانہ کے لیے ہم خداوند کے حضور میں دعا گو ہیں. ہم خداوند کی ستائش میں حصہ حمد و ستائش کا آخری گیت گائیں گے, اور اس گیت کو گاتے ہوئے ہم اپنی آوازیں خداوند کے حضور میں بلند کریں گے. اور یہ گیت بڑا خوبصورت گیت ہے جو ہم قیامت مسیح کے موقع پر اور کھجوری اتوار کے موقع پر خوبصورت اس گیت کو گاتے ہوئے خداوند کے نام کو جلال دیتے ہیں. گیت نمبر 167 ہے. دیکھو دیکھو کوئی آ رہا ہے, کیسا جلوہ مسیح آ رہا ہے, آنکھیں اپنی اٹھا کر تو دیکھو, کیسی شان سے کون آ رہا ہے؟ مسیح آ رہا ہے. میری درخواست ہے کہ اپنے ہاتھوں کا استعمال کرتے ہوئے خداوند کے نام کو جلال دیں گے. دیکھو دیکھو کوئی آ رہا ہے, کیسا جلوہ مسیح آ رہا ہے. دیکھو دیکھو کوئی آ رہا ہے, کیسا جلوہ مسیح آ رہا ہے. آنکھیں اپنی اٹھا کر جو دیکھو, کیسی شان سے مسیح آ رہا ہے. آنکھیں اپنی
उठा कर तो देखो कैसी शान से मसीह आ रहा है। वो भी कैसी सवारी है देखो, आसमां की बेदारी है देखो। वो भी कैसी सवारी है देखो, आसमां की बेदारी है देखो। बाजे बजते हैं दूध गाते हैं, बाजे बजते हैं दूध गाते हैं, क्योंकि दुल्हा चला आ रहा है, क्योंकि दुल्हा चला आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। अब नहीं है वो कांटों का सेहरा, वो तो पहने है दुल्हा का सेहरा। अब नहीं है वो कांटों का सेहरा, वो तो पहने है दुल्हा का सेहरा। जिंदगी ज़ेबतन कैसी प्यारी दुल्हन, जिंदगी ज़ेबतन कैसी प्यारी दुल्हन, जिसको लेने दुल्हा आ रहा है, जिसको लेने दुल्हा आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। वहाँ सूरज ना चाँद और ना कोई, वहाँ मुर्दे पड़े हैं ना कोई। वहाँ सूरज ना चाँद और ना कोई, वहाँ मुर्दे पड़े हैं ना कोई। हम सब डरते हैं और कांपते हैं, हम सब डरते हैं और कांपते हैं। राज करने मसीह आ रहा है, राज करने मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। ये दुनिया हमारी मिटेगी, एक नई दुनिया फिर से बसेगी। ये दुनिया हमारी मिटेगी, एक नई दुनिया फिर से बसेगी। सब नया होगा, नया होगा, सब नया होगा, जग नया होगा। नया करने मसीह आ रहा है, नया करने मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। आज से ख्वाहिश है कि वो अपनी जगह पर तशरीफ रखें। आज जब आप खुदावंद के घर में आए तो आपने ये देखा कि चर्च को कोशिश की गई कि चर्च में बिल्डिंग में ये नजर आए कि आज पाम संडे है। किस किस को चर्च के अंदर जो डेकोरेशन की गई है वो अच्छी लग रही है? अपना हाथ दिखाएंगे मुझे? शुक्रिया, अपने हाथ नीचे कर लें। इस डेकोरेशन को कल शाम में संडे स्कूल टीचर्स, हमारी बेटियां और बेटे, उन्होंने इस डेकोरेशन को किया है। मैं उनके लिए खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ और मेरी दरख्वास्त है कि जिन्होंने भी इस मेहनत को किया है, और ये बिल्कुल सरप्राइजिंग था मेरे लिए भी। आज की सुबह में मैं जब यहाँ पर आया तो मेरा दिल खुश हुआ इस बात को देखकर कि हमारे नौजवान बच्चे वो पूरी मेहनत के साथ इस काम को करते हैं। और मैं चाहूँगा कि जिन्होंने इस काम को सरअंजाम दिया ज़रूर वो अपनी जगह पर खड़े हों। जिन्होंने भी इस काम को सरअंजाम दिया है, चर्च के अंदर जो डेकोरेशन हमें नजर आ रही है,
मैं चाहूंगा कि हम इन सबों के लिए जो सामने खड़े हैं, बेटी जो सामने है भाई शारून इलियास, इनके लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। शुक्रिया, तशरीफ रखें। और इसी तरह जब हम गुजर कर आ रहे थे, जुलूस की सूरत में चर्च में आ रहे थे, तो रास्ते में हमें साफ सुथरी गली जहां से हम गुजर कर आए वो मिली। वहां पर पानी छिड़का गया क्योंकि गर्मी है, सूख भी गया, लेकिन गलियों को साफ किया गया और जुलूस के गुजरगाह के अतराफ में खूबसूरत डालियों को काट कर लगाया गया। वो बच्चे जिन्होंने इस काम को किया, अगर वो चर्च में मौजूद हैं, एल्डर सबान, तो मेरी दरख्वास्त है कि 1 मिनट के लिए वो भी अपनी जगह पर खड़े हों, जो सुबह एक लंबे अरसा तक इस काम को सरंजाम देते रहे और पूरी जगह को उन्होंने खूबसूरत बनाया। जो भी लोग सुबह के वक्त सारे इस काम को कर रहे थे, अगर वो चर्च में मौजूद हैं तो अपने कदमों पर खड़े हों। शाबाश शाबाश, खड़े हों अपनी जगह पर। ये सब जो यहाँ पर खड़े हैं और जो चर्च के बाहर हैं, मैं चाहूंगा कि हम इन सबों के लिए भी जोरदार तालियां बजाएंगे। शुक्रिया, तशरीफ रखें। एल्डर यकूब साहब, एल्डर लियाकत साहब, एल्डर कबीर साहब, दूसरे बच्चे और सब जिनका नाम मैं लेना भूल भी गया हूं, आप सब जिन्होंने खुदावंद के घर के लिए काम किया, खुदावंद इसका अजर आपको दे और खुदावंद का फजल आपकी जिंदगियों पर जारी रहे। मुझे अभी बताया गया कि संडे स्कूल टीचर्स जो हैं वो भी अपनी मोहब्बत का इजहार खुदावंद के खादम के साथ करना चाहते हैं। उनसे दरख्वास्त है कि वो सामने तशरीफ ले आएं। संडे स्कूल टीचर्स जो खुदा के खादम के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहते हैं। ओके, ठीक है। अच्छा जी, संडे स्कूल टीचर्स नहीं हैं। मुझे बताया गया कि हमारी बेटी है जो संडे स्कूल टीचर है, सना शफीक, उनके खानदान की जानिब से ये मोहब्बत का इजहार खुदा के खादम के साथ किया जाना है। तो मेरी बहन आपसे इल्तमास है कि आप सामने तशरीफ ले आए, जो खुदा के खादम के साथ अपनी अकीदत और मोहब्बत का इजहार खजूरी इतवार के मौका पर करना चाहती हैं। मैं भी अभी सामने आ जाऊंगा। तो आपसे जो कहा कि जब बहन पादी साहब को माला अपनाते तो तालियां अपने पादी साहब के लिए नहीं बजानी। ये इज्जत खुदा का खादम समझ कर की जा रही है। इज्जत इसलिए नहीं की जा रही कि पादी साहब हैं, इज्जत इसलिए की जा रही है कि ये कौन है, खुदा के खादम है। तो पादी साहब के लिए ताली नहीं बजानी, ये तालियां खुदावन के जलाल के लिए बजानी आपने। ठीक है जी। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और वक्त को ज़ाया किए बगैर हम खुदावंद के कलाम को सुनने की जानिब बढ़ेंगे। मेरी दरख्वास्त है हम सब अपनी आंखों को बंद करें, अपने अपने दिलों में खुदावंद से दुआ करेंगे और खुदावंद से मिन्नत करेंगे कि खुदावंद आज के इस वक्त को हमारे लिए बाबरकत ठहराए और हम बीमारों के लिए और जो परेशान हाल हैं, हर अतवार इबादत के आखिरी समय उनके लिए दुआ करते हैं। लेकिन इस वक्त हम खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। और मेरी दरख्वास्त है एल्डर सबान में से एल्डर पतरस साहब से बराए मेहरबानी वो सामने तशरीफ लाएं और इस दुआ को करने में हमारी रहनुमाई करें, ताकि आज जो कुछ हम कलाम में से सुने उससे सारी इज्जत और जलाल खुदावंद के नाम को मिले। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और खुदावंद से दुआ करेंगे। ऐ बाप, शुक्रिया अदा करते हैं जो आपने हमारी ज़िंदगी में बख्शा। शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद। ऐ बाप, तेरे खादम खुदा बाप सुबह से जिन्होंने तैयारी करके खुदा बाप वक़्त पर पहुँचे खुदा बाप, इस सारी तैयारी के लिए वक़्त पर पहुँचने के लिए खुदा बाप सही सलामत आपने उनको यहाँ तक पहुँचाया। आपके शुक्रगुजार हैं। ऐ खुदा बाप, तेरे बंदा तेरे मज़बा पे खड़े हैं खुदा बाप। ऐ खुदा बाप, अपने बंदा की खूब हिफाज करना खुदा बाप। ऐ खुदा बाप, जो भी कलाम खुदा बाप आप उसके जहन में डालें खुदा बाप, आपकी तरफ से हो। और खुदा बाप, अपने बंदा को भरपूर तरीक़ा से खुदा बाप इस्तेमाल करना और खुदा बाप पाक रूह का दुगना मसा देकर अपने बंदा को इस्तेमाल करना।
तेरे बंदा को तेरी हिफाजत में, तेरी पनाह में देते हैं खुदा बाप। ए खुदा बाप, आज का जो कलाम है खुदा बाप, हम सब की ज़िंदगियों में जड़ पकड़ने वाला हो। ए खुदा बाप साहब, हम गौर से सुने और खुदा बाप महज हम शुगल मेले के लिए खुदा बाप तेरे घर में नहीं आए, बल्कि खुदा बाप हम ए खुदा बाप तेरे कलाम की बरकत से भरपूर होकर जाएं। आज का जो कलाम है वो हमारी ज़िंदगियों में ठहर जाए और आज के कलाम के वसीला से हम सब बरकत पाने वाले हों। हम अपने चर्च को खुदा बाप, खुदा बेटे और रूह पाक के हवाले करते हैं और हम इसी तरह से अपने स्कूल को भी खुदा बाप तेरी पनाह में देते हैं। दुश्मन के वारों से, दुश्मन के मंसूबों से, दुश्मन की सारी चालों से खुदा बाप, खुदा बेटे और रूह पाक के नाम से बचा के रखना। ये दुआ हम तेरे प्यारे बेटे, हम अपने खुदावन यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आमीन। इससे पहले कि हम खुदावंद के कलाम को सुने, आज की जो इबादत है ये खजूरी इतवार की इबादत है और इस इबादत में हम नारे लगाते हैं यीशु के नाम के लिए। तो मैं चाहूँगा कि हम 3 मरतबा नारा लगाएंगे और कलाम को सुनने से पहले हम एक्टिव भी होंगे ताकि जब कलाम सुनाया जाता है तो नींद हमें ना आए। तो हम नारा लगाएंगे, मैं आपकी रहनुमाई करूँगा और आप इसका जवाब देंगे। बोलो खुदावंद यीशु मसीह के नाम की, बोलो खुदावंद यीशु मसीह के नाम की, बोलो खुदावंद यीशु मसीह के नाम की। खुदावंद आपको बरकत दे। खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। मेरी इल्तमास है कि अगर छोटे बच्चे वो थोड़ा जिद करें तो आप उनको थोड़ी देर के लिए बाहर ले जाएं ताकि उनका दिल बहल जाए और इबादत में किसी तौर पर खलल पैदा ना हो। वालिदैन और बड़े जो बैठे हैं, अगर बच्चे शोर करते हैं आपके पास तो आप उन्हें मना कर सकते हैं, आप उन्हें कह सकते हैं कि वो खामोशी इख्तियार करें ताकि इबादत के अंदर किसी तौर पर खलल पैदा ना हो। हम खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए इस जगह पर मौजूद हैं। मेरे साथ खुदावंद के पाक कलाम को खोलें। नए अहदनामा में से मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई हमारे खुदावंद यीशु मसीह की अंजील, उसका 21वां बाब और उसकी पहली आयत से लेकर उसकी 11वीं आयत के आखिर तक खुदावंद के कलाम में से तलावत की जाएगी। पाक कलाम में से मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई हमारे खुदावंद यीशु मसीह की अंजील, उसका 21वां बाब और उसकी पहली आयत से लेकर उसकी 11वीं आयत के आखिर तक खुदावंद के कलाम में से तलावत की जाएगी। खुदावंद के कलाम में लिखा है, और जब वो यरूशलेम के नजदीक पहुंचे और जैतून के पहाड़ पर बैत फिगे के पास आए तो यीशु ने 2 शागिर्दों को ये कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा पाओगे, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। और अगर कोई तुमसे कुछ कहे तो कहना कि खुदावंद को इनकी जरूरत है, वो फिलफौर उन्हें भेज देगा। ये इसीलिए हुआ कि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि सयून की बेटी से कहो कि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है और गधे पर सवार है, बल्कि लादू के बच्चे पर। बस शागिर्दों ने जाकर जैसा यीशु ने उनको हुक्म दिया था वैसा ही किया और गधी और बच्चे को लाकर अपने कपड़े उन पर डाले और वो उन पर बैठ गया। और भीड़ में के अक्सर लोगों ने अपने कपड़े रास्ते में बिछाए और औरों ने दरख्तों से डालियां काटकर राह में फैलाईं, और भीड़ जो उसके आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी पुकार पुकार कर कहती थी, इब्ने दाऊद को होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है,
عالم بالا پر ہوشانہ۔ اور جب وہ یروشلم میں داخل ہوا تو سارے شہر میں ہلچل پڑ گئی اور لوگ کہنے لگے یہ کون ہے؟ بھیڑ کے لوگوں نے کہا یہ گلیل کے ناصرت کا نبی یسوع ہے۔ خداوند کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث ہو، آمین۔ سب مل کر کہیں گے آمین۔ آج کا دن اور آج کا یہ وقت میرے عزیزو بڑا اہم ہے، جس میں ہم خداوند یسوع مسیح کے شاہانہ داخلے پر جو یروشلم شہر میں ہوا اس پر غور کرنے والے ہیں، اور آج ہم ان روایات پر بھی غور کریں گے جو آج کے اس دور میں ہماری زندگی میں ہے۔ میری درخواست ہے اگر کسی کو پیاس لگتی ہے تو پانی باہر جا کر پیے، چرچ میں پانی نہ منگوائیں۔ پیاس لگے تو پانی باہر جا کر پیئیں، کوئی بھی پانی چرچ میں لا کر نہ دے۔ آج ہم ان روایات پر غور کریں گے جو خداوند یسوع مسیح کے شاہانہ داخلے سے منسوب ہیں۔ تلاوت کردہ آیات میں ہمیں ایک لفظ خصوصیت سے ملتا ہے اور وہ 9ویں آیت میں ہے، اور وہ لفظ ہے اس بھیڑ کے بارے میں جو خداوند یسوع مسیح کے آگے آگے اور پیچھے پیچھے چلی آتی ہے۔ بھیڑ کہاں کہاں پر ہے جی؟ یسوع مسیح کے آگے آگے اور اس کے پیچھے پیچھے چلی آتی ہے، لیکن وہ بھیڑ، وہ لوگ خاموش نہیں ہیں۔ کلام میں لکھا ہے کہ وہ پکار کر کیا کہہ رہے ہیں؟ ابن داؤد کو ہوشانہ۔ ابن داؤد کو کیا؟ لفظ ہوشانہ جو ہے اس کی تاریخ عبرانی ہے، اور اس کا جو اصل لفظ ہے، اس کا جو منبع ہے وہ ہوشا ہے۔ اور جب ہم اس کے معنی پر غور کرتے ہیں، لفظ ہوشا کے معنی پر جو عبرانی لفظ میں سے نکلا ہے، تو اس کا مطلب ہے نجات یا چھٹکارا۔ اور جب ہوشا کے آخر میں ہم نہ لگا دیتے ہیں اور ہوشانہ بن جاتا ہے تو اس کے معنی درخواست کے ہیں، جس کا مطلب ہے نجات بخش، نجات بخشنے والا یا نجات دہندہ۔ تو گویا جب لوگ ابن داؤد کے لیے ہوشانہ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ابن داؤد گناہوں سے نجات بخشنے والا ہے۔ ابن داؤد کیا ہے؟ گناہوں سے۔ یسوع مسیح کے لیے یسایہ نبی کا صحیفہ اور اس کا 11واں باب، اس میں پہلے سے یہ پیشن گوئی موجود ہے۔ یسایہ نے یسوع مسیح کی پیدائش سے بہت سالوں پہلے یہ کہہ دیا کہ یسی کے تنے سے کیا نکلے گی؟ ایک کونپل نکلے گی۔ کونپل کہتے ہیں جب ابھی درخت کے اوپر شاخ کا آغاز ہوتا ہے، چھوٹا سا حصہ۔ کونپل وہ اتنی نازک ہوتی ہے کہ اگر ہم اپنے ہاتھ سے چاہیں تو ہم اسے توڑ سکتے ہیں، لیکن اگر وہ کونپل بڑی ہو جائے وہ ایک شاخ بن جاتی ہے، وہ ایک ٹہنا بن جاتی ہے، اور وہ درخت کا ایک بڑا حصہ بن جاتی ہے، کوئی اسے ہلا یا توڑ نہیں سکتا۔ یسوع مسیح کے لیے لکھا ہے کہ یسی کے تنے سے کیا نکلے گی؟ ایک کونپل نکلے گی، اور اس کی جڑوں سے ایک باراور شاخ پیدا ہوگی، اور یسوع مسیح کی خصوصیات اس میں بیان کی گئی ہیں۔ یہاں پر بھی یسی کے بیٹے داؤد کے خاندان میں سے مسیح یسوع کی مناسبت سے جو باتیں کہی جا رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ ابن داؤد کو، داؤد کے بیٹے کو ہوشانہ، داؤد کا بیٹا جو نجات بخش ہے، داؤد کا بیٹا جو نجات دینے والا ہے، اس کو ہوشانہ۔ یسوع مسیح جب وہ اپنے مشن کے انجام کی جانب بڑھ رہے ہیں، یسوع مسیح کا مشن معجزے کرنا نہیں تھا۔ خداوند یسوع مسیح کا کام مردوں کو زندہ کرنا نہیں تھا۔ یسوع مسیح جس بات کے لیے اس دنیا میں آئے وہ بات یسوع مسیح کی پیدائش سے پہلے ہی کہہ دی گئی تھی۔ فرشتے نے کیا کہا تھا کہ وہ یسوع اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے کیا دے گا؟ نجات دے گا۔ تو جب وہ نجات بخش، نجات دینے والا اپنے مشن کی جانب بڑھ رہا ہے تو یروشلم میں اس کے داخلے کے موقع پر یہ الفاظ فضا میں بلند ہوتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ ابن داؤد کو
इब्ने दाऊद को होशाना। यसु मसीह खुद निजात दहिंदा हैं और यसु मसीह लोगों को खुद गुनाहों से निजात देते हैं। रोमी लोग वो ये समझ रहे थे, बादशाह जो वहां पर मौजूद था, रोमी बादशाह, वो ये समझ रहा था कि यसु आया है और ये आकर जंग करेगा, हमारी हुकूमत गिर जाएगी। हम जानते हैं हुकूमत कैसे गिरती है, आपने शायद देखा या सुना हो गुज़श्ता रात में। उस वक्त भी यसु मसीह के शहाना दाखिले के मौका पर रोमियों को यही मसला बन गया था, यही फिक्र सताए जा रही थी कि यसु जो आ गया है वो हमारी हुकूमत को गिरा देगा। वो यसु के लिए सिपाही लेकर मंसूबे बनाना शुरू हो गए। उन्होंने यसु मसीह को जब उसका इस्तकबाल किया लोगों ने, तो उन्होंने यसु के लिए मंसूबे बनाना शुरू कर दिए ताकि उसे गिरफ्तार किया जाए। और हम मुकद्दस लूका की इंजील में पढ़ते हैं कि वहां पर मौजूद जो इस्राएली उस्ताद हैं, काहिन हैं, वो परेशान हैं और वो यसु से कहते हैं कि ऐ उस्ताद अपने शागिर्दों को खामोश करवा दे। क्या करवा दे? अपने शागिर्दों को। लेकिन खुदावंद यसु मसीह ने क्या कहा कि अगर ये चुप हो गए तो कौन चिल्ला उठेंगे? पत्थर चिल्ला उठेंगे। वो यसु मसीह के लिए मंसूबे गढ़ रहे थे, वो यसु मसीह को सलीब देने के लिए तैयारियां कर रहे थे। रोमी अपनी बादशाहत बचाने के लिए ऐसा कर रहे थे। लोग रास्ते में डालियां बिछा रहे थे, वो उसे अपना बादशाह कह रहे थे। शागिर्द वो गधी का बच्चा लेने के लिए चले गए, उन्होंने यसु के हुक्म को माना। और आज हम इस बात को सीखेंगे कि यसु मसीह को देने के लिए आज हमारे पास क्या मौजूद है और यसु मसीह को देने के लिए हमारे पास क्या मौजूद होना चाहिए। दूसरी आयत से 5वीं आयत जब हम खुदावंद के कलाम में पढ़ते हैं तो खुदावंद यसु मसीह ने अपने 2 शागिर्दों को भेजा। कितने शागिर्दों को? 2 शागिर्दों को सामने के गांव में भेजा और कहा जाओ, वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ एक बच्चा पाओगे, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। उन्हें क्या करो? खोलकर मेरे पास ले आओ। यसु मसीह ने यह हुक्म दिया और शागिर्दों ने इस बात को माना। और शायद ये सवाल उनके ज़हन में था कि अगर हम जाएं और कहें कि ये गधी हम खोलें तो कोई हमें पूछ ना ले। यसु मसीह ने उनके सवाल का जवाब उन्हें पहले ही दे दिया और कहा, 3री आयत में लिखा है, अगर कोई तुमसे कुछ कहे तो कहना खुदावंद को इनकी क्या है? जरूरत है। खुदावंद को क्या है? इनकी। उस वक्त खुदावंद यसु मसीह को जो जरूरत थी वो ये थी कि यसु मसीह एक गधी के बच्चे पर सवार हों। क्या हो? खुदावंद यसु मसीह गधी के बच्चे पर। शागिर्दों ने जब खुदावंद यसु मसीह ने उनसे कहा, शागिर्दों ने खुदावंद यसु मसीह की बात को माना और वो गधी के बच्चे को लेने के लिए चले गए। कोई हीला नहीं, कोई बहाना नहीं, कोई हुज्जत नहीं, कोई सवाल नहीं। जैसा खुदावंद यसु मसीह ने कहा, उन्होंने खुदावंद यसु मसीह की बात को माना और वो गधी के बच्चे को लेने के लिए चले गए, क्योंकि जवाब भी खुदावंद यसु मसीह ने उन्हें बता दिया था। खुदावंद यसु मसीह ने कह दिया था, अगर कोई पूछे तो कहना उस्ताद को, खुदावंद को इसकी जरूरत है। उस वक्त जब यसु मसीह यरूशलेम में शहाना तौर पर दाखिल होने वाले थे, उस वक्त यसु मसीह को बैठने के लिए एक गधी के बच्चे की जरूरत थी। और आज उसे हमारे दिल में आने के लिए किसी जानवर की, किसी हदिये की, किसी नजराने की, किसी बहुत बड़े जमीन के हिस्से की जरूरत नहीं। उसे जरूरत यह है कि हम उसे अपना मालिक माने, अपना दिल उसे दें और इस बात का इकरार करें कि अब से वो हमारी जिंदगी का निजात दहिंदा है। एक बहुत खूबसूरत पुराना गीत है जिसे कलीसिया में गाया जाता था, अब तो शायद अरसा हो गया।
ہم نے کبھی اس گیت کو نہیں گایا. وہ گیت یہ تھا, دل جس نے مسیح کو دیا ہی نہیں, وہ پریم کی ریت کو کیا جانے. جس نے یسوع کو اپنا دل نہیں دیا, وہ دنیا کی چیزوں کو, وہ دنیا کی باتوں کو اپنی زندگی میں اہمیت دیتا ہے. اور جس نے اپنا دل یسوع کو دے دیا ہے, وہ پالوس کی مانند یہ کہتا ہے کہ میں مسیح کی خاطر دنیا کو کوڑا کرکٹ سمجھتا ہوں. یسوع مسیح کو اس وقت ایک گدھی کے بچے کی ضرورت تھی, لیکن آج خداوند یسوع مسیح کو میری اور آپ کی, ہمارے دل کی ضرورت ہے. یہاں پر ایک سوال بھی ہے جس کا جواب ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ خداوند یسوع مسیح گدھی کے بچے پر کیوں بیٹھے. شاہانہ داخلہ ہے, ایک شاہی قافلہ ہے. خداوند یسوع مسیح ایک بادشاہ بن کر آ رہے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا نجات دہندہ ہے, تو یسوع مسیح نے گدھی کا بچہ اس کا انتخاب کیوں کیا؟ میرے عزیزو, ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ گدھی یا گدھا جو ہے وہ ایک حلیم جانور ہے. گدھا کون سا جانور ہے؟ آپ اس کو پانی دیں یا نہ دیں, چارہ دیں یا نہ دیں, آپ اس پر بوجھ لاتے جائیں, وہ کبھی بھی بھاگے گا نہیں. گھوڑا اگر اس کی خوراک پوری نہ ہو تو وہ چلتا نہیں. یسوع مسیح نے بیٹھنے کے لیے اور شہر میں داخل ہونے کے لیے ایک حلیم جانور کا انتخاب کیا. اور یاد رکھیں کہ یہاں پر ہمیں عبرانی معاشرے میں جو ان کی ثقافت ہے, جو ان کے رواج ہیں, ان پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. جب بادشاہ جنگ کرنے کے لیے جاتا تو وہ گھوڑے پر بیٹھتا تھا. جنگ کے لیے بادشاہ کہاں پر بیٹھتا تھا؟ لیکن جب وہ صلح کرنے کے لیے کسی جگہ پر جاتا تو وہ گدھے پر بیٹھ کر جاتا. کس پر بیٹھ کر جاتا؟ گدھے پر بیٹھ کر جاتا. اور جب وہ گدھے پر بیٹھ کر دشمن کے ملک میں داخل ہوتا تو لوگ, دشمن, اس بات کا اندازہ لگا لیتے تھے کہ یہ ہمارے ساتھ جنگ کے لیے نہیں بلکہ کس کے لیے آیا ہے؟ صلح کے لیے آیا ہے. سبوں نے کس کے لیے آیا ہے؟ یسوع مسیح جب گدھے کے بچے پر بیٹھ کر آئے تو یہودی کہنوں کو, سردار کہن کو, فقیہ فریسیوں کو, جو مذہبی لوگ تھے, جو مطالعہ کرنے والے, انبیاء کے صحائف کو پڑھنے والے تھے, جو شریعت سے واقف تھے, انہیں اس بات کے بارے میں اندازہ ہونا چاہیے تھا, لیکن انہوں نے اس بات کو نہیں سمجھا. ایک حوالہ میرے ساتھ نکالیں, سلاطین کی پہلی کتاب, پہلا سلاطین, اس کا پہلا باب اور اس کی 33ویں آیت. سلاطین کی پہلی کتاب, پہلا سلاطین, اس کا پہلا باب اور اس کی 33ویں آیت. خداوند کے کلام میں لکھا ہے, بادشاہ نے ان کو فرمایا کہ تم اپنے مالک کے ملازموں کو اپنے ساتھ لو اور میرے بیٹے سلیمان کو میرے ہی خچر پر سوار کراؤ اور اسے جیون کو لے جاؤ. کیوں لے جاؤ؟ تاکہ جب وہ وہاں پر پہنچے تو پتہ چلے کہ یہ بادشاہ ہے, یہ صلح کرنے کے لیے آیا ہے, لادو پر بیٹھا ہے, خچر پر بیٹھا ہے, یہ جنگ کے لیے نہیں آیا. یسوع مسیح گھوڑے پر سوار ہو کر اس لیے داخل نہیں ہوا کیونکہ اگر یسوع گھوڑے پر سوار ہوتا اور جیسے مسیح یسوع کی پذیرائی کی جا رہی تھی تو شاید یسوع مسیح کے یروشلم کے اندر داخلے کے موقع پر ہی یسوع مسیح کو گرفتار کر لیا جاتا. لیکن یسوع مسیح نے ایسا نہیں کیا. لیکن میرے عزیزو, ایک وقت آنے والا ہے جب یسوع مسیح گھوڑے پر بیٹھ کر آنے والا ہے. مکاشفہ کی کتاب, اس کا 19واں باب اور اس کی 11ویں آیت سے 16ویں آیت, آپ گھر پر جا کر اسے پڑھیں. اس میں ہمیں ذکر ملتا ہے کہ یسوع ایک فاتح کے طور پر, ایک بادشاہ کے طور پر گھوڑے پر سوار ہو کر اس دنیا میں آئے گا. اور یہ وقت ہوگا جب وہ ابلیس کے ساتھ اور اس کی فوجوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آئے گا. وہاں پر یسوع مسیح صلح کے لیے نہیں بلکہ جنگ کے لیے آئے گا. اور کلام میں لکھا ہے کہ یسوع گھوڑے پر سوار ہوگا. آج ہم خداوند کو کیا دے سکتے ہیں؟ آج ہم خداوند کو کیا دے سکتے ہیں؟ کیا آج کے پیغام کا مطلب یہ ہے کہ ہم جانور خریدیں اور چرچ میں دینا شروع کر دیں؟ بہت سا ہدیہ کسی خدا کے خادم کو یا چرچ کو دیں؟
میرے عزیزو ایسا کرنے سے ہمارے گناہ معاف نہیں ہوں گے. اپنا دل ہمیں خداوند کو دینے کی ضرورت ہے. اس پر جو نجات دینے والا ہے, وہ جو ہمارا نجات دہندہ ہے, ہمیں اس پر ایمان رکھنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنی زندگی کا سب سے قیمتی حصہ اسے دینے کی ضرورت ہے. شاید بہتوں کے لیے ان کی دولت, شاید بہتوں کے لیے ان کا مال و متاع قیمتی حصہ ہو, لیکن آج ہمارا خداوند جو سب سے قیمتی چیز ہم سے چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنا دل اسے دیں. ہم کیا دیں اپنا اسے؟ دوسری بات جس پر ہم غور کریں گے, شاگردوں نے, ہم نے سیکھا کہ شاگردوں نے بات مانی. یسوع مسیح گھوڑے پر نہیں بلکہ گدھے کے بچے پر سوار ہوئے. کیوں ہوئے؟ ہم نے اس بات کو سیکھا. اور اب یسوع ایک حاکم کے طور پر آنے والے ہیں. اس سے پہلے ہی ہمیں راہ میں اس کے ساتھ صلح کرنے کی ضرورت ہے, اپنا دل اسے دینے کی ضرورت ہے. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اس وقت میں ان لوگوں نے خداوند یسوع مسیح کی تعظیم, خداوند یسوع مسیح کی عزت ان لوگوں نے کیسے کی. 6 آیت سے 9 آیت خداوند کے کلام میں لکھا ہے. سب سے پہلی بات یہ کہ گدھی اور بچے کو لا کر انہوں نے اپنے کپڑے اس پر ڈالے. کیا کیے اپنے کپڑے اس پر؟ پہلی بات انہوں نے یسوع کی عزت ایسے کی کہ اپنے کپڑے انہوں نے اس گدھی کے بچے پر جس پر خداوند یسوع مسیح نے بیٹھنا تھا, انہوں نے اپنے کپڑے اس پر ڈال دیے. دوسری بات یہ کہ بھیڑ کے بہت سے لوگوں نے اپنے کپڑے نہ صرف اس گدھی کے بچے پر ڈال دیے بلکہ انہوں نے یسوع کے راستے میں اپنے کپڑے بچھا بھی دیے. کیا کیے اپنے کپڑے راستے میں؟ اور تیسری بات یہ کہ انہوں نے ابن داؤد یعنی یسوع مسیح کے لیے کہا کہ یہ نجات دینے والا ہے. یہ کیا دینے والا ہے؟ اور چوتھی بات یہ کہ انہوں نے نہ صرف یسوع مسیح کو نجات دہندہ کہا بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ نجات دہندہ عالم بالا سے ہمارے لیے آیا ہے, آسمان پر سے ہمارے لیے اتر آیا ہے. 4 چیزیں ہیں جو اس وقت میں انہوں نے کر کے یسوع کی عزت بڑھائی. اور ایسا کرنے سے کلام میں لکھا کہ کیا ہوا کہ سارے شہر میں ہلچل پڑ گئی. سارے شہر میں کیا ہو گئی؟ اور لوگ کہنے لگے کہ یہ کون ہے. یسوع کے بارے میں کہنے لگے کہ یہ کون ہے. اپنے کپڑے اتار دینا, اپنے کپڑے کسی کو دے دینا, یہ ہماری محبت, ہماری عزت کی ایک آخری حد ہوتی ہے. جب ہم اپنے کپڑے کسی کو دے دیتے ہیں, اپنے کپڑے اتار کر کسی کے راستے میں بچھا دیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی عزت سے زیادہ اس کی عزت کرتے ہیں. اپنی عزت سے زیادہ کیا کرتے ہیں؟ اس کی. درختوں کی ڈالیاں جو اس جگہ پر موجود تھیں, یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ یسوع مسیح نے کوئی اعلان تو نہیں کیا تھا, کوئی داخل ہونے سے 2 دن پہلے کوئی اشتہار نہیں لگے تھے. اس وقت تو کوئی موبائل سسٹم بھی نہیں تھا, کوئی کیبل بھی نہیں تھی, کوئی ٹی وی چینل بھی نہیں تھے. تو لوگ ڈالیاں کہاں سے لے آئے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ڈالیاں کہاں سے آ گئی. چلے کپڑے تو انہوں نے پہنے تھے, جلدی سے گدھی کے اوپر بھی ڈال دیے. یسوع نے چلنا ہے, اس کے راستے میں بھی بچھا دیے, کپڑے تو ان کے پاس تھے, ڈالیاں کہاں سے آ گئی؟ ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ خداوند یسوع مسیح جب وہ یروشلم میں داخل ہوئے, اس وقت میں عید خیام منائی جا رہی تھی. کون سی عید منائی جا رہی تھی؟ عید خیام. اور اس عید کو جھونپڑوں کی عید کہا جاتا ہے. بنی اسرائیل قوم جب وہ ملک مصر سے غلامی کے گھر سے نکل کر آئے, تو جب وہ غلامی کے گھر سے نکل کر آئے اور بیابان میں سفر میں رہ رہے تھے, تو اس کے بعد سے انہوں نے اس عید کو منانا شروع کیا. اور اس لیے وہ یہ عید مناتے تھے تاکہ ان کے بچوں کو یاد ہو کہ ہمارے بڑے, ہمارے بزرگ وہ ایک وقت میں جھونپڑوں میں رہے تھے. تو جب یہ عید منائی جاتی یعنی عید خیام منائی جاتی, تو لوگ جھونپڑوں میں رہتے, اور جھونپڑے جو ہیں ان کے اوپر یہ کھجور کی ڈالیاں. کھجور ایک ایسا پودا ہے, اگر آپ اس کو کاٹ دیں اس کی ڈالی کو, تو 5, 6 دن 7 دن اس کی ڈالی ہری رہتی ہے. تو جھونپڑوں کو بنانے کے لیے وہ کھجور کی ڈالیوں کا استعمال کرتے تھے,
اور اگر کپڑے سے بناتے تو ان کے اوپر کھجور کی ڈالیاں بچھا دیتے تاکہ اندر جھونپڑے کے اندر سایہ ہو, ٹھنڈک ہو, اور وہ عید بھی منا سکیں اور جھونپڑوں میں بھی رہ سکیں. یسوع مسیح جب وہ گدھی کے بچے پر بیٹھ کر آئے, انہوں نے کپڑے بچھائے, گدھی کے اوپر بھی اپنے کپڑے لا دے, یسوع مسیح کو اس پر بٹھایا اور اپنے جھونپڑوں کے اوپر سے ڈالیوں کو اٹھایا اور یسوع مسیح کے راستے میں ڈالنا شروع کر دیا. اور کیوں ایسا کیا؟ کیونکہ جب یسوع مسیح گدھی کے بچے پر سوار ہو کر آ رہے تھے تو وہ یہ جان گئے تھے کہ یہ ہمارا بادشاہ ہے. کیونکہ گدھی کے بچے پر یسوع مسیح سے پہلے سلیمان بادشاہ کے علاوہ کوئی بیٹھ کر صلح کا پیغام لے کر نہیں آیا تھا. تو یسوع مسیح جب صلح کا پیغام لے کر یروشلم میں داخل ہوئے تو وہ اس بات کو جان گئے. یہ جلوس جس کا ذکر مقدس متی کی انجیل اور اس کے 21ویں باب میں ہے, یہ جلوس منظر کشی کرتا ہے مکاشفہ کی کتاب اس کے پہلے باب کے اندر اس کی 9ویں اور 10ویں آیت کے جلوس کی. اور وہ کیا ہے؟ آئیں میرے ساتھ نکالیں. مکاشفہ کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی 9ویں اور 10ویں آیت. میرے سے حوالہ جو ہے وہ مسپلیس ہو گیا ہے, لیکن مکاشفہ کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں اس کے 21ویں باب میں کہ جب کلیسیا دوبارہ سے وہاں پر نئے آسمان اور نئی زمین میں موجود ہوتی ہے تو ایماندار جو ہیں وہ سفید جامے پہنے ہوئے خداوند کی حضوری میں موجود ہوتے ہیں. اور خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ میں کھجور کی ڈالیاں اٹھائی ہوتی ہیں. کون سی ڈالیاں اٹھائی ہوتی ہیں؟ کھجور کی ڈالیاں. خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ میں اٹھائی ہوتی ہیں. اور آپ اس حوالہ کو مکاشفہ کی کتاب اس کے 21ویں باب اور اس کے 22ویں باب میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اپنے گھر میں جا کر. خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد کے بعد جب ایک نیا آسمان اور نئی زمین ہوگی تو اس وقت بھی ایماندار جنہوں نے اپنے جامے برے کے خون سے دھو کر لال نہیں بلکہ کلام میں لکھا ہے سفید کیے ہیں. کیا کیے ہیں؟ سفید کیے ہیں. وہ اپنے ہاتھوں میں کھجور کی ڈالیاں تھامے ہوئے برے کے استقبال کو نکلیں گے. یہ جلوس جو یروشلم کے اندر تھا, یہ جلوس اس وقت کی ایک منظر کشی ہے جب خداوند یسوع مسیح واقعی ایک بادشاہ کے طور پر اور ایک فاتح کے طور پر موجود ہوں گے. لوگوں نے تعظیم, کپڑے, عزت یسوع کے راہ میں بچھا کر, اپنے کپڑے بچھا کر یسوع مسیح کی عزت افزائی کی. کھجور کی ڈالیاں اس کے راستے میں بچھائیں اور ہم نے یہ دیکھا کہ ان کے تعظیم کرنے سے کلام میں آگے لکھا ہے پورے شہر میں ہلچل پڑ گئی. کیا ہوگی پورے شہر میں؟ یسوع کی تعظیم ہو, یسوع کا نام لیا جائے, یسوع کی عزت افزائی ہو. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شہروں میں, دنیا میں ہلچل نہ مچے؟ بڑا اچھا ہم گیت گاتے ہیں, گھر گھر میں انجیل سنائیں گے, پیارے یسوع کا نام بتائیں گے اور انجیل کو پھیلانا یہ کام ہمارا ہے. انجیل خدا کے خادم جو چنے ہوئے ہیں وہ تو سنا رہے اور پہنچا رہے ہیں, لیکن ہم کیسے پہنچا سکتے ہیں جب ہماری زندگی سے اس کا جلال ظاہر ہوتا ہے, جب ہمارے کاموں سے اس کے نام کو جلال ملتا ہے. اس وقت میں لوگوں نے اپنی عزت کا خیال نہیں کیا. اس وقت میں لوگوں نے اپنی قیمتی چیزوں کا, اپنے کپڑوں کا خیال نہیں کیا, اپنے جھونپڑوں کے اوپر جو سائے تھے ان کا خیال نہیں کیا, بلکہ اپنے نجات بخش, نجات دہندہ کے لیے انہوں نے سب کچھ دے دیا. اور ایسا کرنے سے انہوں نے خداوند یسوع کی تعظیم کی. آج اگر ہمیں اپنے وقت میں سے تھوڑا وقت دینا پڑ جائے تو پنجابی جی کہتے ساڈے دل نو ہول پی جاتا ہے, اینی دیر چرچ, ایڈی لمبی عبادت, اتنا لمبا پیغام, کیسے ہم خداوند کی تعظیم کر رہے ہیں؟ اگر ہمیں اپنے روپے پیسے میں سے خداوند کے لیے کچھ دینا پڑے تو ہم اس بات کے لیے پریشان ہو جاتے ہیں. اکثر اوقات
खुदावंद का नाम लेते हुए हमारी इज्जत जाने का खतरा में होता है, हमारी दोस्ती जाने का खतरा होता है, गैर कौमों के सामने हमारी गवाही के बायस वो लोग हमसे नाराज हो सकते हैं। हम अपनी इज्जत की हिफाजत करते हैं लेकिन यीशु के नाम की ताजीम नहीं करना चाहते। आज मेरे जीजो, हमने 2 बातों पर गौर किया। पहली बात ये कि हमें क्या करना चाहिए। हमें जैसे कलाम में लिखा है, जैसे खुदावंद का कलाम बयान करता है, हमें खुदावंद के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारना है। जैसे यीशु ने शागिर्दों से कहा, उन्होंने सवाल नहीं किया, वो उस जानवर को लेने के लिए बगैर किसी डर और खौफ के रवाना हुए। दूसरी बात जिस पर हमने गौर किया कि हम यीशु की ताजीम कैसे कर सकते हैं। तब कर सकते हैं जब हम अपनी जिंदगी, अपना वक्त, अपनी कीमती चीजें और वो चीजें जिन्हें हम अपने लिए अहम समझते हैं, हम उन्हें पीछे छोड़कर अपने खुदावंद की इज्जत बढ़ाने के लिए चले जाएं। फिर ही यीशु बादशाह हमारी जिंदगियों का बादशाह होगा। ऐसे नारे लगा लेने से, ऐसे हाथों को बुलंद कर लेने से, ऐसे गले खुश्क कर लेने से यीशु के नाम को जलाल नहीं मिलेगा। जब तक हम अपनी जिंदगी और अपना आप मुकम्मल तौर पर उसके सुपुर्द नहीं करते। याद रखें मेरे जीजो, हमारी जिंदगी से खुदावंद के नाम को जलाल नहीं मिलेगा। और जब खुदावंद के नाम को जलाल मिलता है तो फिर शहर में, दुनिया में हलचल पड़ जाती है और लोग कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि इन्हें खामोश करवाया जाए। फकीह फरीसियों ने भी कहा, काहनों ने कहा यीशु से कि ऐ उस्ताद, अपने शागिर्दों को क्या करवा दे? चुप करवा दे। सब बोले क्या करवा दे? यीशु ने कहा, अगर ये चुप हो गए तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। आज हमारा खुदावंद ये चाहता है कि जब उसका बेटा, हमारा निजात दहिंदा, अब इस दुनिया में बहुत जल्द आने वाला है, तो हम अपना कीमती हिस्सा यानी अपना दिल और अपनी जिंदगी उससे दें। डालियां चर्च में लाना, हदिये देना, नेक काम करना, ये सब अच्छी बातें हैं, लेकिन अगर हमने अपना आप ही उसे नहीं दिया तो ये सब कुछ रवायतें हैं, ये सब कुछ बेफायदा है और ऐसा करने से हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा। अपना आप उसे दें और उससे कहें कि खुदावंद तू मुझे बरकत दे। उस गधी के, जानवर के उस मालिक की मानिद अपनी जिंदगी में सवालों को ना रखें। ये ना कहें कि मैं कैसे ऐसे करूं, मेरे लिए ऐसा मुश्किल है। उसके साथ चल कर देखें, अपनी जिंदगी और अपना वक्त उससे दे कर देखें। वो आपकी जिंदगी को और आपके वक्त को तब्दील कर देगा। खुदावंद का कलाम हम सबों के लिए बाबरकत हो। आमीन। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, चंद लम्हात खामोशी और संजीदगी में इस कलाम के लिए जो पेश किया गया अपने दिलों में खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे और खुदावंद से मिन्नत करेंगे कि खुदावंद हमें इस कलाम पर अमल करने की तौफीक बख्शे। हर एक जिंदगी अपने अपने दिल में खुदावंद से दुआ करे, हर एक आंख बंद हो और हम खुदावंद के हुजूर में अपने सर झुकाएंगे और खुदावंद से दुआ करेंगे। वो अजीज जिन्होंने हदिया बाहर जो बॉक्स रखा गया उसमें नहीं डाला, वो दुआ के शीशा में जाकर खामोशी और संजीदगी के साथ अपना हदिया बाहर जो बॉक्स पड़ा है उसमें डाल सकते हैं। हम अपनी आंखें खुदावंद के हुजूर में बंद रखेंगे, अपने सर खुदावंद की हुजूरी में झुकाए रखेंगे और खुदावंद से दुआ करेंगे। ऐ जमीन और आसमान के खुदावंद मसीह यीशु में हमारे आसमानी बाप, हम शुक्रगुजार हैं कि ऐ खुदावंद आज फिर हमें ये मौका ऐ खुदावंद तूने बख्शा कि हम तेरी हजूरी में आ सकें। और ऐ बाप, हम अपनी जिंदगी, अपना वक्त तुझे देकर अपनी जिंदगी से तेरे नाम को जलाल दे सकें। आज ऐ खुदावंद हाजिर तमाम जिंदगियों के लिए तेरा शुक्र अदा करता हूं जिन्होंने अपना कीमती वक्त और अपनी जिंदगी में से ये खूबसूरत लम्हात
तेरी इबादत और प्रस्तिश करने में गुजारे। ऐ बाप तो अपने लोगों को बड़ी बरकत देना, और आज का ये दिन जो तेरी इबादत और प्रस्तिश में गुजरा ये हम सबों के लिए बाबरकत हो। आज के दिन में दुआ करते हैं खुदावन क्वायर के लिए, साज बजाने वालों के लिए, तेरा शुक्र अदा करते हुए मिन्नत करते हैं कि ऐ बाप तो तमाम जिंदगियों को बड़ी बरकत बख्शना। और आज ऐ खुदावन जो सारी इबादत और प्रस्तिश की हिस्सा में ऐ बाप इन्होंने रहनुमाई की, ऐ बाप तो इन जिंदगियों को बड़ी बरकत बख्शना। इस नए साउंड सिस्टम के लिए ऐ बाप तेरी शुक्रगुजारी करते हैं जो कलीसिया के दिए हुए हदिया जात के बायस खरीदा जा सका। ऐ बाप हम शुक्रगुजारी के साथ मिन्नत करते हैं कि ऐ खुदावन जब तक ये साउंड सिस्टम इस चर्च में चलाया जाए, ऐ खुदावन इससे तेरी आवाज तेरे लोगों तक, तेरी प्रस्तिश की आवाज तेरे लोगों तक पहुंचती रहे और तेरे नाम को जलाल मिलता रहे। आज के दिन में दुआ करते हैं जब ऐ बाप हम इस जगह पर मौजूद हैं तो ऐ बाप बीमारों के लिए, परेशान हालों के लिए, गमजदों के लिए मिन्नत करते हैं बाप तूने जिंदगी, तंदुरुस्ती और सलामती बख्शना और उनके गम को और कमजोरी को दूर फरमाना। भाई शमौन मकसूद के लिए दुआ करते हैं खुदावन जिनके खानदान में एक बड़ा दुख ऐ बाप उन्हें मिला। देखा है खुदावन तुम्हारी जिंदगी में दुख हो या सुख हो हम तेरे ही पास आते हैं, तो ऐ बाप हम कलीसिया मिलकर अपने भाई शमौन के लिए और अपनी बहन के लिए और उनके पूरे खानदान के लिए दुआ करते हैं कि ऐ बाप तूने तसल्ली और इत्मीनान बख्शना। और ऐ खुदावन इसी तरह अपनी बहन बल्कीस मंजूर को, तेरी बंदी मिसेज सुरैया यूनस को, बहन सफूरा को ऐ बाप तेरे सामने लाते और दुआ करते हैं कि ऐ खुदावन देख जब हम हर सुबह हर शाम इन जिंदगियों के लिए दुआ और दरख्वास्त करते हैं तो मिन्नत करते हैं कि ऐ खुदावन तू इन जिंदगियों को ऐ खुदावन सलामती और तंदुरुस्ती बख्शना। और ऐ खुदावन जिस्म के वो हिस्से जो रुके हैं और जो दुरुस्त तौर पर काम नहीं कर रहे, यीशु के नाम से वो सारी कमजोरियां दूर हों और ऐ बाप की जिंदगियां तंदुरुस्ती, बहाली और शिफा को हासिल करें। आज के दिन में ऐ खुदावन मिन्नत करता हूं जो बीमार इस वक्त चर्च में मौजूद हैं, इस जमात में हैं, ऐ बाप तुम पर भी अपना फजल करना, उन्हें जिंदगी, तंदुरुस्ती और सलामती बख्शना। और इसी तरह ऐ खुदावन उन खानदानों के लिए दुआ करते हैं जिनके लिए ऐ बाप हम गुज़िश्ता कई सालों से दुआ कर रहे हैं कि ऐ बाप तूने औलाद ऐसी बरकत बख्श। मिन्नत करते हैं कि ऐ खुदावन तेरा फजल उन पर हो। अपने भाई एल्डर कबीर के लिए, बहन खुशनूद के लिए और इसी तरह बेटे विक्टर के लिए और उसकी बीवी के लिए, रेचल के लिए, शाजेब के लिए, और ऐ खुदावन इसी तरह हर एक उस जोड़े के लिए ऐ खुदावन जिसके पास अभी तक औलाद जैसी बरकत नहीं, उन जोड़ों को तेरे ज़ुम्मे लाते और मिन्नत करते क्या है खुदावन तेरा फजल उन पर हो। और ऐ खुदावन तू जो बांझ के घर को बसाता है उससे बच्चों वाली बनाकर दिल शाद करता है, ऐ खुदावन ये बरकत जो औलाद की बरकत है ऐ खुदावन वो उन्हें हासिल हो। आज की सारी इबादत और प्रस्तिश के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं जो मुमकिन हो सकी, जो शुक्रगुजारियां और हदिया जात दिए गए ऐ बाप तूने अपने हुजूर में कबूल करना। भाई जफर के लिए, उनके खानदान के लिए, बहन खुशनूद के लिए, बहन अल्लाह रखी के लिए, और ऐ खुदावन हर एक उस खानदान और उस घराना के लिए जिन्होंने ऐ खुदावन तेरे खादम की इज्जत अफजाई की। ऐ खुदावन देख तेरे कलाम में लिखा कि मेरा खादम हर दो चंद इज्जत के लायक है, तो ऐ खुदावन जब उन्होंने तेरे खादम के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार किया तेरा खादिम होते हुए, इन सबों के लिए जो इस तेरे घर में मौजूद हैं बरकत और सलामती की दुआ करता हूं और मिन्नत करता हूं कि ऐ बाप तेरा फजल इनकी जिंदगी में जारी रहे। ऐ खुदावंद आज के दिन में खास तौर पर मिन्नत करते हैं ऐ खुदावंद इस हदिये नजराना के लिए जो तेरे लोगों ने तेरे घर के लिए, तेरे खादम के लिए तेरे दिए में से दिया। ऐ बाप तो इन हदिया जात को अपने जुर्म में कबूल फरमाना और देने के बायस इन जिंदगियों को बड़ी बरकत बख्शना। अब जब हम अपने घरों को रुखसत हों तो ऐ बाप तो हमारे साथ होना। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते और हमेशा पा लेते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज में बख्श दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश पे न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, खुदा रूहुल कुद्स की रफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक
اے مہربان باپ ان زندگیوں کے ساتھ جو تیرے گھر میں موجود ہیں، خاندانوں کے ساتھ، تیرے خادم کے ساتھ، پرستاروں کے ساتھ، ایلڈر سبان کے ساتھ، چھوٹے بچوں کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ تک ہوتا رہے، آمین۔ خداوند آپ سب کو برکت بخشے۔ ہم اپنے قدموں پر کھڑے ہوں گے، زبور 23 کی آخری آیت گا کر ہم اپنے گھروں کو رخصت ہوں گے۔ رحمت میں ہر ساری